اس کا ہزار ہے لیکن بات جو ادھار ہے اور ان پر ادھار ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ لیں سننے سے پہلے. یہ نہ ہو کہیں آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. یہ نہ ہو آپ جو ہے یہ حدیث سن کے بقول آپ کے امام کا فرمان ہے, ہم تو نہیں کہتے کہ امام جعفر کی ایسی تعلیم ہو سکتی ہے. استغفر اللہ. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا, لیکن چشتی صاحب آپ اپنے دل پہ ہاتھ نہ رکھیں بلکہ ایسی جگہ پہ ہاتھ رکھیں جہاں سے آپ کا دل نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب جو بات ہوگی اس سے اٹیک بھی نہیں آئے گا. چشتی صاحب ایک نا پشتوں میں مثال ہے جس کو اردو میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا گھر شیشے کا ہو تو دوسروں کے گھروں پر وٹے نہیں مارتے. شیعہ مذہب میں استغفر اللہ امام جعفر صادق کیا ایسی تعلیم دے سکتے ہیں؟ نبی کی بیویاں کیا ہیں؟ تمہاری مائیں ہیں. اب آپ کی والدہ محترمہ کیا ایسی ہو سکتی ہیں؟ آپ اپنی والدہ کے لیے یہ کنسپٹ کر سکتے ہیں؟ آج آپ نے دل تھام کے بیٹھنا ہے. آپ کے ساتھ ابھی یہاں پر اجتماعی جو ہے وہ علمی رد ہوگا. خطاب کا خطبہ لے کے آ رہے ہیں. میں تھوڑا سا اور بزرگ ہوں تاکہ ہمارے دوست آئیں. خطبنا عمر بن الخطاب, جناب عمر. رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے. حضرت عائشہ کی عمر کتنی ہوتی ہے امام بھائی؟ 18 سال. 18 سال کی ایک رسول اللہ کی بیوی کے ہاں کبھی حمام بن حارث آ رہا ہے, کبھی فلان آ رہا ہے, کبھی ڈمسان آ رہا ہے, اور سب کو ایک ہی مسئلہ درپیش ہو رہا ہے کہ سب کو اطلاع ہو جاتا ہے اور حضرت عائشہ کو تعلیمات دیتی ہیں. چلیں جی, بغیر کسی امام بھائی وقفے کے, بغیر کسی طوالت کے, بغیر کسی تمہید کے چلتے ہیں اس کلپ کو ملاحظہ فرمائیں جو کلپ ہمیں موصول ہوا. دیکھتے ہیں موصوف کیا بیان فرما رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. جی کلپ چلایا جائے. طائفہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کی تہذیب الاحکام کتب اربع میں سے بڑی مشہور کتاب ہے. اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 1000 پر ایک حدیث آ رہی ہے, بڑی پیاری حدیث ہے ان کے لیے, اور صفحہ نمبر 1000 ہے اس کا, اور جو صفحہ اس کا 1000 ہے لیکن بات جو ادھار ہے اور ان پر ادھار ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ لیں سننے سے پہلے. یہ نہ ہو کہیں آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. یہ نہ ہو آپ جو ہے یہ حدیث سن کے بقول آپ کے امام کا فرمان ہے, ہم تو نہیں کہتے کہ امام جعفر کی ایسی تعلیم ہو سکتی ہے. استغفر اللہ. تو یہ سن کے کہیں آپ کا کلیجہ جو ہے نا وہ چر نہ جائے کہ یہ تہذیب الاحکام میں کس طرح کی بات ہے جس کو تم امام جعفر کا فرمان کہتے ہو. کہ شرم مگر تم کو نہیں آتی کہ تم اہل بیت کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کرتے ہو اور پھر اس کو اپنا مذہب بناتے ہو اور اس کو اہل بیت کی تعلیم کہتے ہو. یہ پڑھو جو صفحہ نمبر 1000 پہ ہے کہ یہ بات جو 1000 پہ آ رہی ہے کہ ادھار پہ آ رہی ہے اور کیا آ رہی ہے. کیا بات ہے. یہ دیکھیں جی کتاب ہے تہذیب الاحکام, ابو جعفر شیخ طائفہ ہے ان کے, ابو جعفر محمد بن حسن طوسی, اور اس کا صفحہ نمبر ہم نے آپ کو بتایا ہے 1000 ہے. صفحہ 1000 پر بات بھی ہے ادھار, اور جو چیز ملے گی وہ بھی ادھار پہ ملے گی آپ کو. ٹھیک ہے جی, ادھار پہ مل جائے گی آپ کو. اور وہ کیا چیز ہے جی, اس میں یہ روایت ہے, روایت نمبر 21. قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام, امام ابو جعفر سے حضرت امام جعفر سے پوچھا گیا, عن عاریت الفرج قال لا باس بہ. فرج آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ شرمگاہ کو. اور عاریہ جو ہے یہ ادھار پر دینے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے سوال کیا گیا کہ جو عورت کی شرمگاہ ہے اس کو ادھار پر دینا کیسا ہے؟ تو امام نے فرمایا قال لا باس بہ, اس میں کوئی حرج نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا امام جعفر ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ یہ ان کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ نہیں. اور یہ دیکھیں کہ یہ امام جعفر کے ساتھ اس طرح کی بات منسوب کرتے ہیں اور اس کو اہل بیت کی تعلیم قرار دیتے ہیں, اور یہ دوسرے لفظوں میں امام جعفر کی اہل بیت کی نیری توہین ہے کہ وہ اس طرح کی جو ہے بات بےہودہ قسم کی بات کہیں. تو فرقوں میں بڑھ جانے والے اپنے فرقے کو کہنا کہ ہم فلاں کی تعلیم اپناتے ہیں, یہ محض جھوٹ ہے. یہ حقیقت ہے تمہاری یہ. ٹھیک ہے, جو اس میں آ رہا ہے کہ ان عاریت الفرج قال لا باس بہ, یہ حقیقت ہے تمہاری. ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے جی, ہماری حقیقت ہے, اور آپ نے اپنے اماد بھائی دل پہ ہاتھ رکھ لینا ہے. چلیں ہم نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا, لیکن چشتی صاحب آپ اپنے دل پہ ہاتھ نہ رکھیں بلکہ ایسی جگہ پہ ہاتھ رکھیں جہاں سے آپ کا دل نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب جو بات ہوگی اس سے اٹیک بھی نہیں آئے گا. ہمارا پروگرام جو ہے وہ فیملیز بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, اس لیے نہایت میں محتاط انداز سے چشتی صاحب آپ کی خدمت میں مطالب بیان کروں گا. اور چشتی صاحب سے چونکہ آگے ہمارے کچھ گفتگو ہونی ہے ولی عصر چینل پر, اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جس سے چشتی صاحب ناراض بھی ہو جائیں.
چشتی صاحب ایک نا پشتوں میں مثال ہے جس کو اردو میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا گھر شیشے کا ہو تو دوسروں کے گھروں پر وٹے نہیں مارتے. ٹھیک ہے, پشتوں میں ہے سی مادہ مثال کوئی, یہ نہیں ہے, میں نے اپنی طرف سے ایڈجسٹ کیا ہے. پر کہہ دیا آپ نے, نہ ہو تو ہم بنا لیں گے. ہاں, تو جن کا اپنا گھر شیشے کا ہو وہ دوسروں کے گھروں پر وٹے نہیں مارتے. ابھی آپ نے کہا کہ ادھار حق چار یار. ٹھیک ہے, ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ہاں کیا صورتحال ہے, اور جو آج آپ کے ساتھ ہونے والا ہے یہ انشاءاللہ آج دنیا دیکھے گی. اور آپ نے ہمیں, یہ تو میں شکریہ بھی ادا کروں گا نا, اس طرح کا موقع آپ ہمیں فراہم کرتے ہیں. یقین کریں, ورنہ آپ کے مذہب کی حقیقت بیان کرنے کا ہمیں موقع بہت کم ملتا ہے. جب آپ جیسے پڑھے لکھے علماء آتے ہیں اور آ کر ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں, ہماری کتابوں سے آدھی ادھوری عبارتیں پڑھ کر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی شیعہ مذہب میں استغفر اللہ امام جعفر صادق کیا ایسی تعلیم دے سکتے ہیں. تو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو تعلیم کیسی ملی ہے, آپ کے ہاں تعلیمات کا کیا معیار ہے. اور یہ صرف یقین کریں, یہ بھی ہم آپ کو ایک سمجھیں, آپ اس کو پیغام سمجھیں, جو بھی سمجھیں, کہ صرف اس وجہ سے کیونکہ لائیو پروگرام ہے, فیملیز بھی دیکھتی ہیں, وہ فتاوا کہ جو آپ کی نیندیں بھی حرام کر دیں گے, آپ کے جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں ان کے لیے بھی وہ باعث عذاب بنیں گے, ہم وہ بیان نہیں کریں گے. ہم نہایت ادبی آپ کے فتاوا آپ کی خدمت میں رکھیں گے اور بتائیں گے کہ امام ابو حنیفہ کی کیا تعلیمات ہیں. اور حضرت عائشہ, آج حضرت عائشہ کی میں کچھ فضائل بھی آپ کی خدمت میں مجھے یاد آ گیا, بیان کروں گا. انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی دیکھیں گے کہ کیا رسول کی بیوی اس طرح سے ہو سکتی ہے, کیا رسول اللہ کی زوجہ جن کے لیے کہتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, کہ ان کی نبی کی بیویاں کیا ہیں, تمہاری مائیں ہیں. اب آپ کی والدہ محترمہ کیا ایسی ہو سکتی ہیں, آپ اپنی والدہ کے لیے یہ کنسپٹ کر سکتے ہیں. آج آپ نے دل تھام کے بیٹھنا ہے, آپ کے ساتھ ابھی یہاں پر اجتماعی جو ہے وہ علمی رد ہوگا. اجتماعی آپ کچھ اور نہ سمجھیے گا, علمی رد ہوگا انشاءاللہ. چلتے ہیں جی, سب سے پہلے تو ہم حلی جواب دیں گے کہ یہ جو روایت پڑھ رہے تھے موصوف, یہی کتاب جو ان کے پاس ہے, سیم یہی کتاب بھائی بندہ حقیر کے پاس بھی ہے. یہ جو وہ کتاب دکھا رہے تھے, سیم یہی نسخہ بندہ حقیر کے پاس بھی ہے. لیکن ہم چونکہ ناظرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اسکرین شیئر کرتے ہیں. کدھر ہے بھائی ہماری اسکرین؟ ہاں بھائی اسکرین, یہ کس کی اسکرین ہے؟ میری اسکرین تو نہیں ہے, یہ اماد بھائی کی اسکرین ہے. ہاں یہ میرے ایک لیپ ٹاپ منٹ, یہ میں نے ابھی اسکرین شیئر کا آپشن آن کیا نہیں ہے. پروڈیوسر بھائی ذرا ابھی رکیے گا, یہ آپ اسکرین شیئر کریں. اچھا جی, چلتے ہیں اماد بھائی. پہلے ناظرین آپ نے آج ملاحظہ کرنا ہے, آپ کو اہل سنت کا مذہب دکھاتے ہیں. اور آپ تعجب نہ کیا کریں اماد بھائی, آج میں اپنے ایک دوست سے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ تعجب نہ کیا کریں کہ یہ لوگ کیسے اس طرح کی بڑی بھونڈی سی بات کر دیتے ہیں, اتنا بے تکا اعتراض کر دیتے ہیں. میں نے کہا امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ الحمدللہ الذی جعل, کہ خدا کا شکر ہے کہ جعل اعداءنا, کہ جس نے ہمارے اعداء کو قرار دیا من الحمقاء, جس نے ہمارے اعداء ہمارے دشمنوں کو احمقوں میں سے قرار دیا ہے. تو دشمن اہل بیت جو ہوگا, جو اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہوگا, وہ حتماً احمق ہوگا. اس لیے چاہے ان کا شیخ الحدیث ہو, چاہے ان کا ابن حجر زمان ہو, چاہے ان کا بخاری زمان ہو, اہل بیت سے دور ہے تو وہ احمق ہی شمار ہوگا. اور اگر وہ کوئی اس طرح سے بونگی مار دے اور وہ پھر پھڑا جائے تو آپ اس پہ تعجب نہ کیا کریں کہ یار اتنے بڑے عالم نے اتنی بڑی بونگی مار دی, تو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دشمن اہل بیت معصومین نے بیان فرمایا کہ وہ کیا ہے, احمق ہوگا. اچھا جی, چشتی صاحب کا تو میں نے ایک باقاعدہ سے فولڈر بھی تیار کیا ہے ان کی محبت میں. چشتی, یہاں ہم سرچ کر رہے ہیں چشتی, آ گیا چشتی. ہاں, یہ سب سے پہلے روایت آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں جو بیان کر رہے تھے. اچھا, یہ کیا جی, کتب اربع تہذیب الاحکام, ابو جعفر محمد بن الحسن طوسی, جو وہ دکھا رہے تھے الجزء الخامس. ٹھیک ہے جی, تہذیب الاحکام. اس میں جب ہم جاتے ہیں, اصل میں یہاں پر نکاح کی مختلف اقسام بیان کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ باب جو باندھا گیا ہے صفحہ نمبر 998 پہ, صفحہ وہ کون سا دکھا رہے تھے, 1000, اور کہہ رہے تھے بات نہیں میں کروں گا ادھار. ٹھیک ہے, تو ہم آپ کو آج انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ جیسوں کے لیے لکھا ہوتا ہے ادھار, بڑے شوق سے اپنا کیا کہ لکھا ہوتا ہے دکانوں کے اوپر کہ یہ منہ ادھار لینے والا ہے نہیں, اور ہم نے ایسے منہ جو ہیں وہ حکومت نے پابندی لگا دی ہے جو اس منہ سے ادھار لینے آتے ہیں. اچھا, اور نکاح کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں کہ نکاح جو ہے وہ فرمایا کہ جو نکاح ہے اس میں 3 قسم کی, بے میراث کے ذریعے, ٹھیک ہے, اور نکاح بلا میراث یعنی نکاح دائم ہوتا ہے, نکاح غیر دائم ہوتا ہے, و نکاح بملک الیمین, وہ جو کنیزیں جو ہوتی ہیں جو آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہیں وہ بھی ایک طرح کا نکاح. یہ 3 طرح کے نکاح جو ہیں وہ تصور کیے جاتے ہیں. اہل سنت یہاں بھی ہیں انشاءاللہ, وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اچھا, اب یہاں پہ صفحہ نمبر آپ کو دکھایا, آپ ڈنڈی مارتے ہیں, ہم ڈنڈی نہیں ماریں گے,
سیاق و سباق سے بیان کریں گے. یہ آ گیا صفحہ نمبر 1000 اور روایت نمبر 9277. ٹھیک ہے جی, روایت آپ ملاحظہ فرمائیں. حسن تعار جو ہیں وہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ قال سألت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام, کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا عن عاریۃ الفرج, کہ عاریہ جو معنی کر رہا تھا کہ ادھار, یعنی اگر کوئی شخص, اب ہم اس کا معنی بھی بیان کریں گے اس عاریۃ الفرج کے بارے میں, یعنی فرج جو ہے وہ شرمگاہ جو ہے اس کو عاریہ کے طور پر دینا, جو وہ ترجمے اس کا معنی کر رہے تھے ادھار, اس طرح سے دینا. قال لا باسا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ عقد دائم یعنی بیویوں کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی, یہ ہو رہی ہے کنیزوں کے حوالے سے. ایک شخص کی کنیز ہو, اچھا وہ کنیز آپ کسی کے لیے حلال کر سکتے ہیں کہ آپ اس کنیز کو کسی کی ملکیت میں دے دیں, ہے آپ کی کنیز, لیکن آپ اس کی استمتاع, اس سے لذت جو ہے وہ کسی اور کو کنورٹ کر دیں. آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. تو امام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے. اور فَإِنْ كَانَ مِنْهُ وَلَدٌ, اور آگے خود وضاحت بھی ہو رہی ہے کہ اگر اس میں سے کوئی بچہ ہو جاتا ہے, یہ تھوڑا سا مزید زوم کر لیتے ہیں, اگر اس میں سے کوئی بچہ ہو جاتا ہے فقال لصاحب الجاریہ, تو وہ صاحب جاریہ یعنی جو اس کنیز کا مالک ہے وہ بچہ اس کا ہوگا, الا ان یشترط علیہ, مگر یہ کہ شرط کر لی جائے. اس کو ہم تھوڑا سا یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص ملحق ہوگا, وہ بچہ کس کا ہوگا, جو پیدا ہوا ہے وہ اس کنیز کے شوہر کا, کہ جس کے لیے اس کو حلال کیا گیا ہے. اس کنیز کے مالک نے, سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے, اس کنیز کے مالک نے اس کنیز کو ایک شخص کے لیے کیا کیا ہے, حلال کرا دیا ہے. اب بچہ پیدا ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں بچے کے اوپر آیا, چونکہ وہ کنیز تھی, آیا بچہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر غلامی اور جو بردگی ہے اس کے احکام آئیں گے. تو اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر شرط لگا دی جائے کہ اگر بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ بردہ نہیں ہوگا, یعنی وہ غلام نہیں ہوگا, تو اس پر کیا ہے, آزادی کا حکم صادر ہوگا. تو یہ شرط اس کی یہاں پہ مفصل بات ہو رہی ہے. اب آ جائیں عماد بھائی کہ یہ عاریۃ الفرج, اس سے ہمارے علماء نے, ہمارے محدثین نے, اسی شیخ طوسی علیہ رحمہ نے کیا بیان کیا ہے, یہ ہم چلتے ہیں آپ کی خدمت میں. سب سے پہلے استفسار, یہ استفسار ہے عماد بھائی, استفسار ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے. ناظرین کے لیے میں نے ٹائم نہیں تھا کہ صفحے بناؤں, یہ الاستفسار, ٹھیک ہے, الاستفسار یہ بھی کس کی ہے, شیخ طوسی علیہ رحمہ کی ہے. وہاں پر یہ روایت کو شیخ طوسی علیہ رحمہ, دیکھیں تحقیق اس لیے ہمارے جو ہے نا وہ اہل سنت جو برادران ہوتے ہیں وہ ایسے نیٹ کے اوپر, یہ آپ کو نا یہ جو مسئلہ ہے عماد بھائی آپ کو تعجب ہوگا, اسی مسئلے کا جواب 1000 سال پہلے سید مرتضیٰ نے اپنی کتاب الانتصار میں دیا تھا. یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. میں جب اس مسئلے کو سرچ کر رہا تھا, اس کے حوالے تحقیق کر رہا تھا, تو آیت اللہ باقر اروانی نے اپنے ایک درس خارج میں بیان کیا کہ یہ جو عاریۃ الفروج, شرمگاہ کو ادھار پر دینا, مومن توجہ کیجیے گا, نہایت آپ لوگوں کے لیے مفید معلومات ہیں کہ ہمارے علماء نے, سید مرتضیٰ علم الہدا رحمۃ اللہ علیہ نے, رحمہ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے اس شبہے کا جواب 1000 سال پہلے دیا تھا. یہ وہی اپنے اسلاف کے چبائے ہوئے لقموں کو آج پھر لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اور ان کو تحقیق کی کبھی توفیق نہیں ہوتی, آ کے فقط چھرلی چھوڑنی ہوتی ہے اور بیچارے پھر پھڑے جاتے ہیں. اور ابھی ان کے گھر سے آپ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں برآمد ہوں گی, جیسے بکری برآمد ہوئی تھی نا ان کے گھر سے, آج ان کے گھر سے یہ چیزیں برآمد ہوگی. الاستفسار شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جب ہم جاتے ہیں, میں اس کو جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 141, یہاں پر وہی روایت جو ہے شیخ طوسی علیہ رحمہ نے, اگر ہم یہاں پر دیکھیں باب نمبر 91 ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہی روایت, یہ ہم روایت کو یہاں پر ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. وہی حسن عطار, یہاں پہ حسن عطار ہے, گویا کہ راوی کا نام حسن عطار ہی ہے, وہاں پہ حسن تعار دیا ہوا تھا, حسن عطار. سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن عاریۃ الفرج قال لا باس به, بالکل وہی روایت. اس روایت کو نقل کرنے کے بعد شیخ طوسی علیہ رحمہ جو ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں, مومنین توجہ کیجیے گا, یہ جو ٹکڑا ہے خود شیخ طوسی علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ فالوجہ فی هذا الخبر ان نحمل سؤال السائل عن عاریۃ الفرج على ضرب من التجوز ان يكون مراده بذلك التحلیل الذي قدمناه, کہ یہاں پر بطور مجاز لفظ عاریہ استعمال ہوا ہے. یہ نقطہ آپ نے مومنین توجہ کرنی ہے, مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ یہ لوگ سوء استفادہ کرتے ہیں آپ لوگوں کو جہالت میں رکھنے کی خاطر. تو آپ تھوڑا سا یہاں پر دقت کریں گے, مسئلہ آپ کے لیے حل ہو جانا ہے. یہاں پر لفظ عاریہ آیا تھا, عاریہ کا اس چشتی صاحب نے معنی کیا ہے کہ عاریہ مطلب کیا ہوتا ہے, ادھار دینا. تو شیخ طوسی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ میاں دیکھو کہ یہاں اس روایت میں جو سائل نے سوال کیا ہے, کہتے جی امام جعفر صادق کی تعلیم ہو سکتی ہے یا نہیں, ان نحمل سؤال السائل, ہم جو ہے وہ حمل کریں گے سائل کے سوال کو جو اس نے پوچھا, ان عاریۃ الفرج, اس خاتون کی, یہ وہ جو کنیز ہے اس کی شرمگاہ کو ادھار دینے کے بارے میں, کہ یہاں پر اس نے لفظ عاریہ بطور مجاز استعمال کیا ہے.
اور اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان یکون مرادہ بذالک تحلیل، اور اس سے مراد کیا ہے؟ تحلیل، یعنی کوئی شخص آیا، ایک شخص کی کنیز ہے، مثال کے طور پر ہم فرض کر لیتے ہیں میرے پاس ایک کنیز تھی، وہ کنیز جو ہے وہ میں کسی دوسرے شخص اماد بھائی کو کہتا ہوں کہ یہ کنیز میں آپ کے لیے حلال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اگرچہ کنیزیں آج کل ہوتی نہیں ہے، لونڈی آج کل ہوتی نہیں ہے، اماد بھائی ایسے فری میں خوش ہو رہے ہیں، تو یہ کنیز جو ہے وہ میں آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال کرتا ہوں۔ آیا یہ کام جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا یہ کام جائز ہے۔ تو آیا کسی کنیز کو اس طریقے سے آپ کسی دوسرے فرد کے لیے حلال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو حلال، اس کی استمتاع، اس سے لذت جو ہے وہ دوسرے شخص کے لیے آپ اس کو حلال اور جائز قرار دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب شیخ طوسی علیہ الرحمہ کیا بیان فرما رہے ہیں، یہ آپ نے توجہ کرنی ہے کہ یہاں پر ہم اس کو کہیں گے کہ حلال کرنا، آریہ کو بطور مجاز استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس آریہ کو حمل کریں گے کس پہ؟ تحلیل پہ، کہ حلال قرار دینا۔ یہ میں اسکرین آپ کے لیے دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں۔ اچھا اب آ جائیں جی، پروڈیوسر بھائی آپ اسکرین آ گئی ہے؟ آپ اسکرین لائیں جی ہو۔ تو اب آپ نے کیا ہے یہ نقطہ دیکھنا ہے، یہاں پر کیا ہے شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس کو بیان کیا۔ اب آ جائیں وسائل الشیعہ میں۔ جب وسائل الشیعہ میں جاتے ہیں تو یہ وسائل الشیعہ ہے، ٹھیک ہے، وسائل الشیعہ ابھی چشتی صاحب کو لطف آنے والا ہے، ابھی تو ہم یہ حلی جواب دے رہے ہیں، جب ہم آئیں گے نقضی جواب پہ تو آج مومنین آپ انشاءاللہ حضرت عائشہ کے ہم فضائل بیان کریں گے۔ کہا جاتا ہے آپ حضرت عائشہ کے فضائل بیان نہیں کرتے، وہ بھی کریں گے۔ یہاں پر شیخ طوسی علیہ الرحمہ اسی روایت کو بیان کرتے ہیں، شیخ الرعملی کی وسائل الشیعہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 131، یہ روایت ہے وہی حسن عطار سے، سألت ابا عبداللہ عن آریۃ الفرج قال لا بأس۔ وہ کہتے ہیں اقول، شیخ الرعملی کیا فرما رہے ہیں کہ حملہ الشیخ علی التجوز فی اطلاق لفظ العاریہ، کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے یہاں پر کیا کہا ہے، اس کو حمل کیا ہے مجاز کے اوپر، کہ یہ جو آریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان یکون مرادہ بذالک تحلیل، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ تحلیل ہے، گویا کہ پیچھے والی جو روایات ہیں وہاں پر بھی یہ نقطہ بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آریہ سے مراد کیا ہے؟ تحلیل، کہ آیا کوئی شخص اپنی کنیز کو دوسرے شخص کے لیے حلال کر سکتا ہے؟ کہا جی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا اب یہ مسئلہ فقط ہمارے ہاں بیان ہوا ہے، یہ تو بھائی اہل سنت کے ہاں بھی ہے۔ اچھا اہل سنت کے ہاں کیسے ہے یہ ملاحظہ کریں جی۔ سب سے پہلے تو اسی لفظ آریہ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تبھی کہا تھا کہ جن کے اپنے گھر جو ہیں وہ کیا ہوں؟ شیشے کے ہوں، دوسروں کے گھر پہ پتھر نہیں مارتا۔ اعلاء السنن جناب تالیف ظفر احمد عثمانی تھانی صاحب کی، اور کس کی؟ جناب اشرف علی تھانی صاحب کے آرڈر پہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ تالیف الجزء الخامس عشر کی کون سی 15ویں جلد، اس میں جب آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، صفحہ نمبر 399، یہاں پہ یہ عبارت نوٹ کریں، وقد اسرف فی ذلک لان اعارۃ الفروج لا تحل عند الجمہور، کہ شرمگاہ کو عاریتاً دینا جو ہے جائز نہیں ہے جمہور کے نزدیک۔ اچھا وشذ ابن عباس، لیکن ابن عباس یہاں پر کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ بالقول بإباحتها، ابن عباس کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس آپ کے صحابی رسول جنتی صحابی کہتے ہیں کہ عاریۃ الفروج جو ہے آپ شرمگاہ کو ادھار پہ دے سکتے ہیں، وہ اس کو اباحہ، وہ اس کی جواز کے قائل تھے۔ اب آپ بتائیں کہ ایک صحابی کی اس طرح سے تعلیم ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہاں تو حل ہو گیا مسئلہ کہ وہاں پر لفظ آریہ سے مراد تحلیل ہے اور من باب مجاز استعمال ہوا ہے، اور اس کی تائید ہمیں دیگر روایات سے ملتی ہیں۔ آپ کے ہاں تو یہاں پر مجاز بھی نہیں ہے، حقیقت میں بھائی آپ دے سکتے ہیں آریہ ادھار کے طور پہ۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں جی۔ اس کے بعد اگلی جو کتاب ہے یہ آ جائیں جناب ہمارے شیخ محمد صحابی کی تصنیف، اس کی 3ری جلد، یہاں پہ بالکل اسی مسئلے کو کیا بیان کرتے ہیں، یہ دیکھیں جی، بے جواز اعارۃ الفروج، کہ آیا اعارے کے طور پہ عاریتاً جو ہے وہ فروج کو دیا جا سکتا ہے۔ عطا بن رباح غالباً مراد ہے، احد المجتہدین یقول بے جواز اعارۃ فرج الایماء للاجانب، کہ آپ اپنی لونڈی کی شرمگاہ کو اجانب کے لیے، یعنی جو دوسرے افراد ہیں ان کے لیے اعارتاً دے سکتے ہیں۔ تو 2 بندے آپ کے ہاں نکل آئے کہ جو اس کام کو جائز قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، المصنف عبد الرزاق، یہ ملاحظہ کریں کس کی؟ جناب عبد الرزاق صنعانی صاحب کی۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ دیکھتے جائیں، اب پورا بھائی یہاں پہ باب قائم کیا گیا ہے، کیا ہے جی؟ آدمی کا اپنی کنیز کو کسی کے لیے حلال کر دینا، اماد بھائی پورا باب قائم ہوا ہے، اس میں اب اقوال التابعین صحابہ سب کا آئے گا،
یا ہم اس کو جلدی سے پڑھتے ہیں. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں تمہارے لیے صرف اسی شرمگاہ کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہے جسے اگر تم چاہو تو فروخت کر دو, چاہو تو ہبا کر دو, چاہو تو آزاد کر دو. ٹھیک ہے, کوئی ہبا کر دیتا ہے آپ کو, حلال کر دیتا ہے آپ کے لیے کہ جی میں آپ کے لیے اس کو حلال کرا دیتا ہوں, تو جائز ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ وہ کنیز کھانے سے زیادہ حلال ہوتی ہے, یعنی کھانا کھانا حلال ہے نا. ٹھیک ہے عماد بھائی, یہ جملہ بڑا زبردست ہے کہ کھانا کھانا حلال ہے. کہتے ہیں کھانے سے بھی زیادہ مزیدار اور لذت دار اور حلال چیز کیا ہے کہ آپ اپنی کسی بسم اللہ کنیز کو حلال کر دیں. اگر وہ کنیز بچے کو جنم دے تو اس کا بچہ اس شخص کی طرف منسوب ہوگا جس کے لیے اس کو حلال قرار دیا. بے عین ہی یہی روایت ہم نے پیش کی جو یہ چشتی صاحب بھی پیش کر رہے تھے, لیکن انہوں نے اس ٹکڑے کو نہیں پڑھا, چشتی صاحب نے ڈنڈی مار لی. ٹھیک ہے, تو البتہ وہ کنیز اپنے آقا ہی کی ملکیت میں رہے گی فقط کیونکہ استمتاع کو جائز قرار دیا تھا, نہ کہ وہ اس کی ملکیت میں چلی گئی. تو یہ بالکل عیناً ہمارے ہاں بھی موجود ہے. اچھا اس کے بعد تعوذ بیان کرتے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب کسی شخص کی بیوی یا بیٹی یا بہن اپنی کنیز کو اس شخص کے لیے حلال کر دے تو وہ شخص اس کنیز کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے. کسی کے لیے حلال کر دینا جو ہم نے وہاں پہ بیان کیا. تو لہٰذا یہ کیا ہے, یہ مسئلہ آپ کے یہاں بھی پایا جاتا ہے. اچھا عماد بھائی, یہ ہم نے ان کی کتابوں سے بھی دکھا دیا کہ اعارۃ الفروج آپ کے ہاں بھی ہے, کنیز کو حلال کرنا آپ کے ہاں بھی ہے. لہٰذا ہمارے ہاں اعارۃ الفروج تو نہیں ہے کیا, فروج کو عاریتاً دینا کسی کنیز کو, جو کہ مسئلہ آج کل مبتلا بے نہیں ہے, لیکن ان کو بیچاروں کو چنونے کاٹتے ہیں, لہٰذا یہ اس طرح کے آگے اعتراضات کرتے ہیں. اب عماد بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ فتوے دکھائیں کہ یہ لوگ جو اہل بیت سے دور ہوئے ان کے ہاں فتاوا کیسے ہیں. ناظرین عماد بھائی جو چیز آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہیں وہ فیملی بیٹھ کے دیکھ سکتی ہے, چونکہ ہم نے فیملیز کو مد نظر رکھتے ہوئے صاف ستھرے فتاوا آپ کے لیے نکالے ہیں. جی عماد بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ فتوے ہم آپ کو دکھائیں گے تو صرف یہ محصور نہیں ہے, 2-3 فتوے نہیں ہیں, بہت سارے فتوے ہیں. ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم 3 فتوے ہی دکھا دیتے ہیں, بلکہ پوری فائل ہم نے جمع کی ہے ان فتووں کی جن کو ہم نے نام دیا ہے شرمناک فتوے. تو یہ سب سے پہلے ہم ان کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں مختصر اختلاف العلماء, یہ جناب طحاوی کی کتاب ہے. یہاں پہ جلد اول پہ صفحہ نمبر 261 پہ یہاں پہ آپ دیکھیں, یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں, فی نجاست موضع القدمین او السجود, یعنی جہاں پہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے قدموں یعنی آپ کے پاؤں کی جگہ اور آپ کے سجدے کی جگہ جہاں پہ آپ پیشانی رکھیں گے, ان جگہوں پہ اگر نجاست ہو اس کے بارے میں چشتی صاحب کے جو امام ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ وہ کیا کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اذا کان فی موضع قدمیہ بول اکثر من قدر الدرہم, اگر قدمین کے پاؤں کے جگہ پہ اگر نجاست ہو یعنی پیشاب ہو لیکن درہم سے بھی زیادہ ہو, فصلاته فاسدہ, تو نماز باطل ہے. ولا تد علیہ فی موضع السجود, لیکن اگر جہاں پہ آپ پیشانی رکھ رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں وہاں پہ اگر نجاست ہو پیشاب ہو اور وہ قدر درہم سے بھی زیادہ ہو, 1 درہم سے بھی زیادہ ہے, لیکن اس سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی, آپ کی نماز ٹھیک نماز ہے, اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگی آپ کے امام ابو حنیفہ کے مطابق. آئیں اس کا یعنی پیشاب پہ سجدہ کر سکتے ہیں, یعنی پیشاب پہ سجدہ کر سکتے ہیں. ظاہری بات ہے عماد بھائی, جن کے ہاں تربت امام حسین پہ سجدے کی توفیق سلب ہو جائے اور تربت امام حسین پہ سجدہ کرنا جن کے ہاں بدعت ہو جائے, ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی ہوئی ہے, یعنی سزا ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ تربت امام حسین پہ سجدہ نہیں کرنا, پیشاب کے اوپر سجدہ کرنا ہے. تمہاری قسمت میں سسو لکھا ہوا ہے بھائی, ہمارا کیا قصور ہے. آگے چلتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھیں ایک اور جگہ پہ جو سجدہ جو کرتے ہیں وہ ہے, یہ دیکھیں دلائل النبوہ. یہ دلائل النبوہ کیا ہے, یہ جناب بیہقی کی کتاب ہے, اس کے صفحہ ثانی پہ صفحہ نمبر 545 پہ آپ دیکھیں, یہاں پہ کہتے ہیں کہ جناب عمر بن الخطاب کا خطبہ لے کے آ رہے ہیں. میں تھوڑا سا اور بزرگ کروں تاکہ ہمارے دوستوں میں خطبنا عمر بن الخطاب, جناب عمر نے ہمیں خطبہ دیا, ایھا الناس, اے لوگوں, مسجد جو رسول خدا نے اور ہم مہاجرین و انصار نے بنائی, فصلوا فیہ, اس میں تم نماز پڑھ لو. فمن لم یجد منکم مکانا, جہاں اگر تم سجدے کی جگہ نہ پاؤ رش ہو تو کیا کریں, فلیسجد علی ظہر اخیہ, تو وہ اپنے جو بھائی کا یعنی آپ کے سامنے آپ کے آگے جو بندہ ہے اس کے ظہر پر, اس کے پیٹھ پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں. اچھا اس کی تصویر بھی اگر ہم دکھا یہ تصویر دیکھیں آپ. اچھا ہاں یہ پیٹھ تو نہیں ہے بھائی, یہ تو مقام مقصود ہو گیا. جی اس پہ دونوں ہاتھ رکھیں اور سجدہ کریں. یہ تصویر بھی دیکھیں, اس پر عمل بھی ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہاتھ کے لیے جگہ بھی بنی ہوئی ہے نا, فطری طور پہ ہاتھ کے لیے جگہ بھی ہے اور
ان کے لیے مقام سجدہ بھی بنا ہوا. کیا بات ہے بھائی. یہ تصویر بھی آپ دیکھیں، اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے، تصویریں اور بھی زیادہ ہیں، یعنی اس فتوی کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مگر عمل یہ نہ ہے ہو. کہ اس میں روایت میں اضافہ ہونا چاہیے تھا. اگر اس طریقے کی صورتحال ہو تو جو آپ کے آگے ہے اس سے پہلے پوچھا جائے آپ نے مولی جی جی، آواز آپ کی کٹ گئی یا شاہ جی، آپ کی آواز کٹ گئی. میں نے کہا کہ اس سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ جو آگے ہاں موجود ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ میاں رش بہت ہے، سجدہ میں نے ایک مقام پہ کرنا ہے، تم نے مولی کے پراٹھے تو نہیں کھا رکھے، کوئی گوبھی کے پراٹھے تو نہیں کھا رکھے. یہ اس سے پوچھنا ہے، روایت میں اضافہ ہونا چاہیے تھا. چلے مسئلہ نہیں ہے، آگے چلتے ہیں. چلے یہ دو فتوے، ایک فتویٰ اور بھی دکھاتا ہوں، اگرچہ اور بھی میں نے تیار کیا لیکن ایک فتویٰ دکھاتا ہوں، شاید وہ عماد بھائی انتظار کر رہے ہو نا. یہ ہے الحاوی الکبیر فی فقہ مذہب الامام الشافعی. یہ وہ تو ابو حنیفہ کے ہاں تھا نا، یہ ابھی شافعی کے ہاں آپ دیکھیں. یہ اچھا. امام شافعی کے ہاں، اس کتاب کے 13ویں جلد پہ صفحہ نمبر 222 پہ یہ کتاب شافعی کے اوپر ہے، لیکن یہاں پہ امام ابو حنیفہ کا قول بھی لے کے آئے. جو بندہ لواط کرتا ہے، لواط کے اوپر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں لا حد فی، اس پہ کوئی حد نہیں ہے، سزا نہیں ہے. ولا یفسد به الحج ولا الصوم ولا یجب به الغسل. کہتے ہیں کہ جو لواط کریں اس کے اوپر نہ جو ہے اس کی لواط کی وجہ سے نہ حج باطل ہو جاتا ہے اگر حج کے دوران وہ لواط کرے، نہ ہی روزہ باطل ہو جاتا ہے اگر روزے کے دوران وہ لواط کرے، اور نہ ہی اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے الا ان ينزل فيغتسل، مگر یہ کہ منی خارج ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر غسل ہے. لواط سے غسل واجب نہیں ہوگا ان کے ہاں، امام ابو حنیفہ کے روزہ بھی باطل نہیں ہوتا. جی، روزہ بھی باطل نہیں ہوتا. دیکھیں صاف صاف لکھا ہے لا یفسد. ابو بکر صاحب جو ابھی پکڑے گئے تھے تو وہ صحیح بات ہے، اس کا روزہ بھی ٹھیک ہے، روزہ بھی اس کا باطل نہیں ہوتا. اچھا، صحیح وہی ہے. اور ان دو کو تعزیر کیا جائے گا. اب تعزیر کیا کیسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھیں کہ تعزیر بہت بڑی سزا کا نام ہوگا. ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ تعزیر کیا ہے. یہ بھی ان کی حنفیوں کی کتاب سے میں کوشش میں نے کی ہے کہ حنفیوں کے اقوال یہاں لاؤں. اگر سب کے لے کے آتا تو واویلا. یہ فخر الدین زیلعی کی کتاب ہے تبیین حقائق شرح کنز الدقائق. یہ زیلعی حنفی کی کتاب ہے. ان کے بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. ان کے آپ اس کتاب کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208 پہ آپ دیکھیں فصل فی تعزیر. تعزیر کے بارے میں ایک فصل تعزیر کہتے ہیں کہ تعزیر واجب ہے، امت کے اجماع ہے اس کبیرہ گناہ پہ کہ جہاں پہ حد نہ ہو، یا ایسی جنایت کے جس کے بارے میں حد جو ہے وہ بیان نہ ہوا. ثم قد یکون بالحد. تعزیر آپ کسی کو پکڑ کے قید میں ڈال دیں، ایک یہ تعزیر اس کو کہتے ہیں. او یکون بالصفع، یا نہ کسی کو ایک تھپڑ ماریں. یعنی اگر کسی نے لواط کیا ہے تو تعزیر واجب ہے، تو آپ نے کیا ایک تھپڑ مار کے بس ٹھیک ہے. او بتحریک الاذان، جی، او بتحریک الاذان، یا نہ وہ کان سے پکڑ کے کان پورا مروڑ دیں گے. یہ کیا کر رہا ابو بکر صاحب؟ جو ابو بکر کیا نام تھا اس کا پورا؟ ہماری بات کو ابو بکر صاحب نہیں ابو بکر صاحب سے کہہ دیں آپ، مولوی ابو بکر صاحب. مولوی ابو بکر صاحب بتحریک الاذان وقد یکون بالکلام العنیف، یا نا کوئی سختی سے بات کرو، او یہ کیا کیا تم نے، بس یہی کافی ہے. او بالضرب، یا مار دیں، تھوڑا سا مار دیں اسے. یا یہ بھی نہیں، قد یکون بنظر القاضی الیہ بوجہ عبوس، یا قاضی صرف ایسے جو ہے نا وجہ عبوس کہتے ہیں کہ تھوڑا سا چہرے پہ نا 12 بج جائے نا، یا تمہارے چہرے پہ 12 بج گئے تو اس سے جو ہے آ کر جو ہے صرف قاضی اسے ایسے دیکھیں بس وہی کافی ہے. ولیس فیہ شیء مقدم، کوئی خاص چیز یعنی ایسے دیکھے کہ اس کو شرمندگی ہو، یعنی ایسے دیکھے اس کو شرمندگی یعنی یوں کرے. جی بس ایسے ہی، بس اس سے کافی ہے. اچھا شہباز بھائی، وہ بات بھائی کے بڑے میسج آ رہے ہیں، میں ان کو لنک بھیج دیتا ہوں، آپ بات کر لیں. ہاں ان کو لنک بھیجیں، میں ذرا اختتامیہ کرتا ہوں. جی یہ واقعہ مومنین جو ہے وہ میسج کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے فیملیز کو دیکھتے ہوئے فتاوا جمع کیے ہیں. یہ واقعہ فیملیز کو دیکھے ہوئے فتاوا جمع کیے ہیں. ان کی کتابوں سے اگر میں فتاوا نقل کرنے بیٹھوں تو آپ خواتین تو دور کی بات ہے، مرد بھی نہیں سن سکتے بھائی. ان کا مذہب جو ہے وہ اس قدر کیا کہوں میں. ابھی چلتے ہیں حضرت عائشہ کی خدمت میں، جو امام جعفر صادق کے حوالے سے بات کی تھی انہوں نے کہ امام جعفر صادق کی اس طرح کی تعلیمات ہو سکتی ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے حوالے سے ان کی کتابوں میں کیا چیزیں ہیں. میں اختصار کی خاطر پروڈیوسر بھائی ذرا اسکرین شیئر کرنا. یہ آ گئی حضرت عائشہ. اچھا ہاں بھائی آ جائیں. آپ چشتی صاحب ڈھونڈتے رہنا. کون سی ہے جی سب سے بہترین مسلم، یعنی صحیح مسلم. صحیح مسلم میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ایک باب ہے، باب حکم المنی. ٹھیک ہے، منی کے حکم کا باب. عماد بھائی مجھے بتانا ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے یہاں پہ صحیح مسلم میں، سین کیا چل رہا ہے، یہ آپ نے مجھے سمجھانا ہے. مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی تو یہ مولوی بھی سمجھائیں گے. یہ ایسا کیا ہوتا ہے
بالآخر کیا ہوتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے. علقمہ اور اسود سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عائشہ کے پاس ٹھہرا، یعنی آیا، حضرت عائشہ کے پاس آیا اور وہیں پہ ٹھہر گیا حضرت عائشہ کے پاس. صبح کو وہ اپنا کپڑا دھو رہا تھا تو عائشہ نے فرمایا تیرے لیے کافی ہے کہ اگر تو نے کچھ دیکھا تھا تو اس کی جگہ کو دھو دیتا، اور اگر تو نے اسے نہیں دیکھا تو اس کے گرد پانی چھڑک دیتا. موضوع کیا ہے؟ حکم المنی، یعنی اس شخص نے حضرت عائشہ کے پاس رکا ہوا تھا، اس کو اطلام ہو گیا. ٹھیک ہے، اب کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، ہمیں نہیں پتا کیسے ہوا، ہم کوئی وضاحت نہیں دیں گے اپنی طرف سے. سوال آپ کے اوپر چھوڑا، برادران اہل سنت پہ چھوڑا کہ ایک شخص حضرت عائشہ کے پاس آگے رکتا ہے اور اس کو احتلام ہو جاتا ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، وہ آپ بتائیں گے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں تیرے لیے کافی ہے. اب بڑی نا یہ اشاروں میں باتیں ہو رہی ہیں، جیسے اشاروں میں نہیں باتیں کی جاتی ایمان بھائی، کہ تیرے لیے کافی ہے اگر تو نے کچھ دیکھا تھا، اگر تو نے کچھ دیکھا تھا تو اس کی جگہ کو دھو دیتا، اگر تو نے اسے نہیں دیکھا تو اس کے ارد گرد تک پانی چھڑک دیتا. اچھا، اب تھوڑا سا اگلی روایت کی طرف چلتے ہیں. روایت پھر اگلی جو اسی باب میں جب آتی ہے تو یہاں پر کہتا ہے کہ عبداللہ بن شہاب خولانی بیان کر رہا ہے روایت کہ میں حضرت عائشہ کا مہمان تھا. عبداللہ بن شہاب خولانی حضرت عائشہ کا مہمان تھا. مجھے اپنے دونوں کپڑوں میں اطلام ہو گیا، یعنی پہلے وہ بندہ گیا اس کو بھی اطلام ہو گیا، اب ایک اور بندہ آیا اس کو بھی اطلام ہو رہا ہے. تقریباً 5 بندے تو میں نکال کے لائے ہوں آج، لیکن ہم 2 ہی بیان کریں گے کیونکہ مہمان ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ 2 بھی کافی ہیں حیا والے کو. تو حضرت عائشہ کے پاس آ کے رکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اطلام ہو جاتا ہے. اس پچھلے کو بھی ہوا تو اس کو بھی ہو گیا. تو میں نے وہ دونوں پانی میں ڈبو دیے. مجھے حضرت عائشہ کی کنیز نے دیکھ لیا اور انہیں بتا دیا جا کے. حضرت عائشہ کو جا کے وہ کنیز بتا دیتی ہے کہ وہ تو وہاں پہ نا دھو رہا ہے. تو انہوں نے میری طرف پیغام بھجوایا اور فرمایا تم نے اپنے دونوں کپڑوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا میں نے نیند میں وہ دیکھا جو سونے والا اپنی نیند میں دیکھتا ہے. میں نے اپنی نیند میں وہ دیکھا جو سونے والا اپنی نیند میں دیکھتا ہے. انہوں نے پوچھا کیا تمہیں ان دونوں کپڑوں میں، اب حضرت عائشہ اس کو تعلیم فرما رہی ہیں، ٹھیک ہے، گویا کہ کنیز کے ذریعے پیغام بھجوایا. لیکن سوال یہاں پہ ہے، خیر آگے وہ تعلیم ہے. سوال ہمارا نہایت ہی معصومانہ سوال یہ ہے، یہ ایسا کیا ہوتا تھا؟ ابھی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تو یہ صحیح سنن ابی داؤد، اس کو اشارتاً بیان کر دیتا ہوں. ایک اور شخص حمام بن عارث، وہ کہتا ہے انہ کان عند عائشہ، یہ شخص عائشہ کے پاس تھا. بھی اس کے بعد اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی اطلام ہو جاتا ہے. اور نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، وہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. اب آیا چشتی صاحب آپ کی کتابوں میں حضرت عائشہ ام المؤمنین، شیعوں کو آپ نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے کہ شیعہ کے ہاں ایسی تعلیمات ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں، امہات مومنین کی توہین کرتے ہیں. میاں یہ تمہاری کتابیں ہیں، اگر تم میں کوئی بھی واقعاً علمی طور پر مرد ہے تو آ کے ان روایات کا جواب دینے کی، صرف ان کا ترجمہ کر دو عوام کے سامنے، صرف عوام کے سامنے روایات کا ترجمہ کرو. تمہارے اندر اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کا ترجمہ کرو کہ انہ کان عند عائشہ اور اس کو آگے اطلام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ترجمہ کرو، یہ کل تو اسناد صحیح علی شرط البخاری، اس کی شرط ٹھیک ہے، وہ ہذا اسناد صحیح علی شرط البخاری. ٹھیک ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی مسند امام احمد بن حنبل 5 یا 6 قسم کے میں روایات نکال کے لایا تھا کہ یہ سارے حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں. اور جب رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے، حضرت عائشہ کی عمر کتنی ہوتی ہے امام بھائی؟ 18 سال. 18 سال کی ایک رسول اللہ کی بیوی کے ہاں کبھی حمام بن حارث آ رہا ہے، کبھی فلان آ رہا ہے، کبھی ڈمکان آ رہا ہے، اور سب کو ایک ہی مسئلہ درپیش ہو رہا ہے کہ سب کو اطلام ہو جاتا ہے اور حضرت عائشہ کو تعلیمات دیتی ہیں. تو یہ بھائی کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون سا ریسٹورینٹ تھا، کیا تھا، گھر تھا، کیا بلا تھی. تو یہ آپ لوگ بتائیں گے انشاءاللہ.